حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں اور ان کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی، جن میں بہت سی ضروریات زندگی، جن میں خوراک، پانی، پناہ گاہ اور خدا کی دیگر قدرتی تحفے شامل ہیں۔ غذا دنیا میں ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جس قسم کا کھانا سامنے آتا اسے تناول فرما لیتے اور نہ ہی کسی قسم کے کھانے کے لیے اہتمام فرماتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غذاؤں کو ان کے ذائقے اور فوائد کی وجہ سے بہت پسند فرماتے تھے۔ کھجور اہل عرب عموماً خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی، خصوصاً اجوا کھجور کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی اور اس کا بہت زیادہ استعمال فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیا کرے، اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اجوا جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ فوائد۔ کھجور ایک مقوی غذا ہے، سب پھلوں میں سے زیادہ توانائی بخش ہے۔ انسانی جسم کو جس قدر حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے اسی قدر کھجور میں ہے۔ کھجور جسم کو فربہ کرتی ہے، سالہ خون پیدا کرتی ہے، سینہ اور پھیپھڑوں کو قوت بخشنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ روغن زیتون۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت پسند فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کو روغن زیتون سے چوپڑ کر تناول فرمایا۔ قرآن پاک میں زیتون کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ فوائد۔ زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روغن زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو بعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو، کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ فوائد۔ دودھ انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور اس سے بہتر غذا شاید ہی ہو۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی نشو و نما صحیح ہو سکتی ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ شہد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔
فوائد: شہد کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بہت سے امراض میں مفید ہے اور اس کا استعمال جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ کدو: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعوت میں جوں کی روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے۔ میں اس روز کے بعد ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ فوائد: کدو ایک سبزی ہے جو ذائقے میں لذیذ اور تاثیر میں زود، ہضم، صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہے۔ کدو مفرح قلب، جگر اور اعصاب کے لیے مفید سبزی ہے۔ جوں کی روٹی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں جوں بھی شامل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوں کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدے کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوں کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے اور تناول فرما لیا۔ فوائد: قدرت نے جوں میں جسمانی قوت کا بیشے بہا خزانہ چھپا کر ہمیں بخشا ہے۔ قدیم زمانے سے جوں کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جوں میں جسم کو توانائی بخشنے والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس میں 80% نشاستہ، لحمیات اور فاسفورس کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے۔ انجیر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر جنت کا پھل ہے۔ فوائد: انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے نعمت بیشے بہا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ روزانہ انجیر کھانے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفور پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیر اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس میں فولاد، کیلشیم اور فاسفور جیسے اجزاء شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک انجیر انسانی جسم کو درکا فولاد کی 2% ضرورت کو پوری کرتا ہے۔